نحمدک یا من ترنمت بثنائه عرق اللسان وتغنت بتحلیلہ عنادل الکیان الصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا ورسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے انتہائی مخدوم و محترم پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ چورا شریف آپ کے صاحبزادگان معزز و محترم علماء ذی وقار سادات کرام برادران اسلام معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید آستانہ عالیہ چورا شریف کے مشائخ کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی غرض سے انعقاد پذیر ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں میں جو علم کی رموز سے نا آشنا، اسرار تصوف سے بے بہرا اور ادب کی وادی سے ناواقف، اور کہاں وہ عظیم المرتبت ہستیاں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب ہجرت کر کے دہلی میں تشریف لائے، وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز بر صغیر میں ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ نقشبندیہ کے فیضان کو آگے بڑھایا، اور بلا مبالغہ سرزمین سرہند کے بعد اگر سب کانٹیننٹ میں سلسلہ نقشبندیہ کا وہ عظیم مرکز ہے تو وہ آستانہ عالیہ چورا شریف۔ لیکن پھر کچھ یہی سوچ کے کہ کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ دن کے اپنے نشیمن کے، کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ دن کے اپنے نشیمن کے، جو کچھ بھی ملا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے۔ وقت مختصر ہے، چند ایک معروضات آج کے اس عرصے پاک کی بابرکت تقریب میں جو عرض کرنی ہے کہ دور حاضر میں تصوف و طریقت کی ضرورت اور اہمیت۔ قرآن پاک کی آیات اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تصوف اسلامی اگر کوئی بندہ واجبی سا معمولی سا بھی علم رکھتا ہے تو وہ تصوف و طریقت کو قرآن پاک اور آقا علیہ السلام کی احادیث سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کے فرائض نبوت جو بیان فرمائے ان میں بنیادی طور پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، یہ دو بڑے بڑے فرائض نبوت۔ ایک ظاہری تعلیم دینا اور دوسرا تزکیہ نفس اور تطہیر باطن۔ یہی جو کتاب علم و حکمت ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور جو تزکیہ نفس ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب حضرت سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ موضوع کی مناسبت سے کہ جب انہوں نے آ کے بارگاہ نبوت میں سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت قلبی نہیں بنتی تو کم از کم عبادت کرتے ہوئے یہ تو نظریہ سوچ فکر ہو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہے۔ اور یہی جو کیفیات قلبی، یہی تزکیہ نفس اور تطہیر باطن آپ کو فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ وہاں پر ہاتھ دھونے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ ملے گا، ظاہری شریعت کے سارے احکام ملیں گے، لیکن دل کو کیسے صاف کرتے ہیں، حسد، بغض اور کینہ دل کے اندر سے خورید کے اس کو کیسے مصفا اور مشفع کیا جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کی بارگاہ سے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری شریعت کے لحاظ سے اگر ایک بندہ کتنا ہی اچھے طریقے سے نماز ادا کر لے، لیکن فقہاء بھی اس بات کو مانتے ہیں جب تک نیت میں اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبولیت نہیں ہوگی۔ وہ نیت کا اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ وہ اولیاء کرام کی نسبت۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات شرح مشکاۃ شریف میں لکھا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول کہ وہ فرماتے تھے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ ایک بندہ فقہ کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توجہات لے کے اپنا تزکیہ نفس اور تطہیر باطن نہیں کرتا، خطرہ یہ ہے کہ ساری کتابیں پڑھ کے بھی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے۔ اور اگر ایک بندہ تصوف کے اوراد و وظائف تو پڑھتا ہے لیکن ظاہری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ دنیا سے زندیق ہو کے کافر ہو کے نہ جائے۔ اور جو ان دونوں کو جمع کرتا ہے، ایک ہاتھ میں شریعت کا عالم رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں طریقت کا عالم رکھتا ہے، فقط حق تو وہ حق پر۔ ہر دور کے اندر تصوف کی نہ صرف ضرورت رہی بلکہ دین کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تصوف و طریقت کو مان نہ لیا جائے۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث مبارکہ کہ علماء ورثۃ الانبیاء، اس کی آگے جو تشریح کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو ایک طرف ظاہری تعلیمات بھی حاصل کریں اور دوسری طرف کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنا تزکیہ نفس بھی، پھر وہی حقیقی معنوں کے اندر وارث بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام کا کردار صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے روحانی تربیت کی، بلکہ برِ صغیر کے اندر سلسلہ نقشبندیہ نے سیاسی افکار کو ترویج دی، سماجی اصلاح کی۔ اکبر نے جب دین الہی کا آغاز کیا اور اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر من گھڑت دین لایا،
ابو الفضل اور فیضی جیسے بڑے بڑے ظاہری تعلیم کے علماء دنیا کی لالچوں میں آ کے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور اس دین کا تحفظ کرنے لگے، دلیلیں دینے لگے۔ اس وقت مرد حق آگاہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور وہ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اکبر کے دین الہی کو ماننے سے انکار کر دیا، جیلیں کاٹی، صحوبتیں کاٹی، لیکن حق کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ فیضان تھا سلسلہ نقشبندیہ کا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کو 4 دانگے عالم کے اندر آج بھی کروڑوں انسان یاد کرنے والے ہیں، ان کے فیوز و برکات کو آگے پہنچانے والے ہیں، لیکن اکبر کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ آج کے دور میں آپ آ جائیں، آج تصوف کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے اس پر بڑا غور و فکر کیا کہ تصوف کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔ تصوف کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 200 سالہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں، کروسیڈ وارز ہوئی، ان کے اندر جتنے لوگ فرنٹ لائن میں لڑنے والے تھے وہ صوفیاء کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ان کروسیڈ وارز کے اندر باقاعدہ لڑتے رہے۔ مجھے جب فلسطین جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر آج بھی وہ خانقاہیں موجود ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، عموماً ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، بڑے بہادر تھے، یہ سارے وصف اپنی جگہ، لیکن یروشلم کے اندر آج بھی ان کی خانقاہ موجود ہے کہ دن کو میدان جہاد میں ہوتے تھے، رات کو وہاں بیٹھ کے پگڑی پہن کے لوگوں کے اوپر توجہ کرتے اور ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اور دن کو ان کو لے کے جہاد میں جاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خزان اولیاء۔ جب اسلام دشمن قوتوں نے اس پر تحقیق کی کہ جو تصوف کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہوں نے 200 سال میں صلیبی جنگوں میں ناکوں چلے چلائے ہیں، پھر انہوں نے مڈل ایسٹ کی کچھ حکومتوں کو خریدا خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 1944 کے بعد، اور ان کے ذمے ایک بات لگائی کہ تم نے اپنی تعلیمات میں یہ رکھنا ہے کہ تصوف کا اسلام سے تعلق نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ظاہری تعلیم والے علماء کرام کو ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کوٹ کے بھری ہوگی، مختلف سلاسل کے ذریعے جن کے دلوں میں فیضان ہوگا، ان کو ہم خرید نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر اسلام کے ایک ایسا ملک جہاں پر خانہ کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر کنسلٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ریڈ رومال باندھنے والے، بات پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے، وہ کچھ بھی وہاں نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ وہاں ان کی ضرورت نہیں، کسی مجدد الافسانی کی ضرورت ہے۔ صدائے چورا شریف، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اس لیے کہ وہاں پر ظاہری تعلیم پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ لوگ موجود نہیں ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کسی اللہ کے بندے نے نہ صرف تعلیمات نبوت بلکہ برکات نبوت کا نور ڈالا ہوا ہو۔ ایک آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ابو الحسن علی ندوی انڈیا کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں شفاعت صاحب کا جب دور تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا، اور پھر اس کے بعد حج کے بعد میری ان سے ملاقات بھی تھی، وہ بڑی شخصیت تھے۔
میری ان سے ملاقات بھی تھی. جب ملاقات ہوئی تو شاہ فہد صاحب مجھے کہنے لگے مکہ مکرمہ ادھر ہے, مدینہ طیبہ ادھر ہے, سعودی عرب کے اندر ہم اپنا نظام تعلیم بھی اسکولوں کے اندر ہم نے اسلامی رکھا ہوا ہے, پردے کا بڑا اہتمام ہے. اس کے باوجود ایک بات پر مجھے بڑا تعجب ہے, یہاں رہ کے ہم اپنے بچوں کو دین کا وہ لگاؤ محبت الفت عطا نہیں کر سکے جو کہ ہزاروں میل دور برے صغیر کے اندر ہمیں نوجوانوں کے اندر داڑیاں رکھی ہیں اور دین کا شغف نظر آتا ہے, اور بے شمار وہ ہیں جنہیں زندگی میں مکہ اور مدینہ دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ میں نے شاہ فہد صاحب کو جواب دیا کہ جناب علی آپ نے دین کا ایک حصہ پکڑا ہے ظاہری شریعت, لیکن قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روح سے ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف طریقت ہے, تزکیہ نفس ہے, اور ہمارے یہاں یہ فیضان ان اولیاء کرام کا ہے کہ جن کی درگاہوں سے آج بھی رحمت کے سوتے پھوٹ رہے. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ ہے کہ آج کل جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کی اس قسم کی چیزیں, اور محمد بن سلمان صاحب نے تو آ کے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ہمیں باقاعدہ فنڈنگ کی گئی تھی کہ آپ نے اس مذہب کی آگے ترویج کرنی ہے, لہٰذا اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ پڑے کہ تصوف و طریقت کی کیا ضرورت ہے, یہ تو کوئی بدعت ہے. یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ ایک دفعہ میں نے زور کی نماز پڑھائی تو ایک نمازی آئے 2-3 سال کی بات ہے, مجھے کہنے لگے کہ یہ جی تصوف کہاں سے شروع ہوا ہے. میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا, یہ تصوف تو بدعت ہے, یہ تو کب سے شروع ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تصوف نہیں تھا. میں نے کہا تصوف شروع ہوا ہے آدم علیہ السلام کے دور سے. اللہ اللہ اللہ. وہ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایک ٹائٹل ہے, لقب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ, تو حضرت آدم صفی اللہ. میں نے کہا صفی ان کا جو مادہ اشتقاق ہے وہی تصوف کا اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صوفی کہا ہے, صفیون اور صوفی ہم مانا ہے. تو میں نے کہا جس دن آغاز ہوا اس وقت سے صوفیزم کا آغاز ہو گیا. تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی, رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, فیضان خواجگان چورا شریف.